السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الحفيظ المقيت الحسيب الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الجليل الكريم الرقيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم المجيب الواسع الحكيم المجيب الواسع الحكيم سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ويفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا وإن جبينه ليتفصد عرقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لبشر أن يكلمه الله وما كان لبشر أن يكلمه الله
فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إليه بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. یہ سورہ شورا کے آخری رکوع کی آیت، اس کا وحی کے مسئلے سے تعلق ہے اور بخاری شریف وحی کے بیان سے شروع ہو، اس لیے اس آیت کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کتاب کے نام میں من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ بھی ہے۔ ان تین کو سمجھنا، امور امر کی جمع، اور یہ عام ہے حاجی بہلول کا پاجامہ، اس میں ہر چیز آ گئی۔ اس کا ترجمہ اردو میں کرنا بہت مشکل ہے، اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتے ہیں، امر، امور، یہی اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، بس ایسے لفظ جو عربی فارسی کے اردو میں مستعمل ہیں ان کا ترجمہ کرو تو کیسے ترجمہ کرو؟ ما یتعلق بالشیء، وہ چیز جو کسی چیز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ اس چیز کا امر ہے۔ ما یتعلق بالشیء، وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کسی طرح کا تعلق ہے، اس کو اس چیز کا امر کہیں گے۔ تو ما یتعلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو من امورہ، وہ تمام چیزیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، وہ سب چیزیں من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ لفظ عام ہے، اس نے سب کو گھیر لیا، احادیث میں سے کوئی عنوان باقی نہیں چھوڑا، کیونکہ تمام احادیث کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے، اور حضور کی ذات سے تعلق رکھنے والی جو بھی بات ہے وہ من امور رسول اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں تخصیص کرتے ہیں، دو چیزوں کی تخصیص کی، سنتوں کی اور مغازی کی۔ یہ ان دونوں کی اہمیت کی وجہ سے، باقی پورے ذخیرے حدیث میں تو بے شمار مسائل ہیں، پوری کتاب بھری پڑی ہے، اور علماء نے اس کے 6 قسموں میں بھی منقسم کیا ہے یا منحصر کیا ہے، مگر یہ سب
6 قسموں میں تقسیم بعد میں ہوئی ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ کے زمانے میں نہیں ہوئی، اس لیے حضرت نے من امور کہہ کر کے ساری حدیثوں کو لے لیا۔ بس ایک شرط ہے، من امور رسول اللہ، مطلق امور نہیں، حضور سے تعلق رکھنے والے جو معاملات ہیں، حضور سے تعلق رکھنے والی جو باتیں ہیں، حضور سے تعلق رکھنے والے جو امور ہیں، وہ اس کتاب میں ہیں۔ پھر 2 چیزوں کی تخصیص، سنتوں کی اور مغازی کی، ان کی اہمیت کے پیش نظر سنتن کی جمع، اور سنتن کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، حدیثوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اور فقہ میں بھی استعمال ہوا ہے، اور تینوں جگہ معنی الگ الگ ہے۔ قرآن کریم میں تو سنت کے معنی ہے قانون فطرت، سنت من قد ارسلنا من قبلک ولا تجد لسنت اللہ تبدیلا تحویلا۔ اسی طرح کی متعدد آیات ہیں، ان تمام آیتوں میں سنت کا لفظ قانون فطرت، یا دوسرا لفظ استعمال کرو عادت الہی، اس معنی میں سنت کا لفظ آیا ہے۔ جگہ جگہ یہ بات بیان کی کہ جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو دنیا میں سزا مل سکتی ہے، اور زمانے ماضی میں بہت سی قوموں کو سزا ملی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے، ان کو دنیا میں سزا مل سکتی ہے، ضروری نہیں، ضروری تو آخرت میں سزا، دنیا میں ضروری نہیں ہے، لیکن ان کو سزا مل سکتی ہے جو برائیاں کریں، اور جو نیکیاں کریں، اچھے ایمان لائیں، اچھے کام کریں، وہ دنیا میں سرخ روح ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں ہو سکتے ہیں نہیں، ہوتے ہیں، جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ آج کل تو کامیاب نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نیک کام کرنے والے ہیں کتنے؟ مسلمان کہلانے والے تو 150 کروڑ ہیں، پوری دنیا میں مسلمان کہلانے والے تو 150 کروڑ ہیں، مگر ان تو مسلمان کہلانے والے ہیں، لیکن اس میں مسلمان ہیں کتنے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ نیک عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ 20%، یہ تو ہم جانتے ہیں، ایمان تو مخفی ہے، وہ ہم نہیں جان سکتے، لیکن عمل تو ظاہر ہے، اچھا برا عمل تو ظاہر ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ 20% نیک کام کرنے والے ہیں، اور باقی 80% نماز بھی نہیں پڑھتے، مال کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، ہر برائی کرتے ہیں۔ گویا اسلام میں نماز ہے ہی نہیں، اور ایمان کا کیا حال ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی فیصد نہیں بتا سکتے، لیکن اتنی بات تو متعین ہے کہ مسلمانوں کے زمرے میں اعتقادی منافق بھی ہوتے ہیں، عملی منافق بھی ہوتے ہیں۔ تو عملی منافق تو یہی ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، بیڑی پیتے ہیں۔ رہے اعتقادی منافق، اس کا ہم فیصد نہیں بتا سکتے، ایمان مخفی چیز ہے، لیکن بہرحال بالاجمال ہم جانتے ہیں کہ منافقین ہیں، اعتقادی منافقین بھی ہیں، اور عملی منافقین تو 80% ہیں۔
بس ایسی صورت میں کس منہ سے آپ یہ مانگتے ہیں کہ آج مسلمان کیوں سرخ رو نہیں ہو رہا، کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ مسلمان ہیں ہی کہاں؟ گیہوں کی ایک بوری ہے، اس میں 80% کوڑا ہے، 20% گیہوں ہے، اس بوری کو کون خریدے گا؟ کوئی بھی نہیں خریدے گا، لاہور پڑھو اسے، حالانکہ اس میں 20% گیہوں ہیں، مگر کوئی اس بوری کو خریدے گا نہیں۔ ارے کوڑا ہی کوڑا ہے، کوڑا ہی کوڑا ہے۔ آج مسلمانوں کی مثال اس بوری کی ہے جس میں 80% کوڑا ہے، 20% گیہوں۔ اس بوری کا کون خریدا؟ اور صحابہ کی مثال اس بوری کی تھی جس میں ایک کنکر نہیں، دکاندار نے مزدور لگا کر تمام کوڑا کرکٹ صاف کروا کر بوری بھری ہے۔ دکاندار اگر 50 روپے زائد بھی اس بوری کے مانگے گا، فوراً گاہک دے گا۔ کون گھر جا کر کے صاف کرنے کی زحمت اٹھائے گا؟ لے لو اسے بوری، 50 روپے زائد مانگتا دے دو۔ تو صحابہ کی مثال اس گیہوں کی بوری کی تھی جس میں ایک کنکر نہیں تھا، تو خریدار نے اٹھایا اسے۔ خریدار ہیں اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، خریدار اللہ تعالیٰ۔ خریدار نے اس بوری کو اٹھایا، اور صحابہ لاکھوں میں تھے، جدھر نکل گئے کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ پھر مسلمانوں کی بوری میں کوڑا بڑھتا گیا، اور بڑھتا بڑھتا آج یہاں تک پہنچا ہے کہ بوری میں 80% کوڑا ہو گیا ہے، 20% گیہوں۔ اس بوری کو کون گاہک اٹھائے گا؟ یہ وجہ ہے کہ آج تو ہم سرخ رو نہیں ہیں۔ سرخ رو اس لیے کہ کامیابی نام کے ساتھ وابستہ نہیں، کام کے ساتھ وابستہ۔ کامیابی نام کے ساتھ وابستہ نہیں، کام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ رہا ہے ہمیشہ۔ قرآن کریم میں 3 جگہ آیت ہے، اور اس کے سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس ان اللہ یفصل بینہم من آمن وعمل صالحا۔ یہ سب قومیں ان کے زمانوں میں سب کے لیے یہی قاعدہ تھا، من آمن وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہی قاعدہ ان الذین آمنوا کے لیے بھی۔ ہاں، اگر یہ جو بوری میں 20 کلو گیہوں ہے، اس کو آپ الگ کر دیں، اس کے گاہک مل جائے گا، خریدار مل جائے گا، اس کے پیسے دے گا، لے جائے گا۔ جب تک کوڑے سے الگ نہیں کریں گے اس کو کوئی خریدے گا نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ 20 کلو گیہوں الگ کر لیں تو اس کا خریدار مل جائے گا۔ کوئی یہ کہے کہ یہ تو ناممکن ہے، پوری دنیا میں سے 20% وہ مسلمان جو کھرے مسلمان ہیں ایمان میں اور عمل میں، ان کو باقی 80% سے الگ کر لینا تو ناممکن ہے۔ ناممکن ہے تو پھر دوسرا کام کرو۔ وہ یہ ہے کہ جو 80% کوڑا ہے اس کو گیہوں بنا ڈالو، تو 100% گیہوں ہو جائیں گے۔ اب بھی گاہک خریدے کہ ان 80% کوڑے کو گیہوں کیسے بنا سکتے ہیں؟
ارے 80% کو نہیں، انبیاء کرام جب مبعوث ہوتے ہیں تو بوری میں 100% کوڑا ہوتا ہے، وہ محنت کر کے اسے 100% گیہوں بنا دیتے ہیں۔ تو جب انبیاء محنت کر کے 100% کوڑے کو 100% گیہوں بنا سکتے ہیں، تم 80% کو کیوں گیہوں نہیں بنا سکتے؟ مگر ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جب سے مدارس عربیہ اسلامیہ میں بے حساب طلبہ فارغ ہونے لگے، دیوبندیت بگڑنے لگی۔ سنو اسے اچھی طرح سے، دیوبندیت بگڑنے لگی، اور اب دیوبند اور بریلی میں ایک بالش کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اللہ وہ برا دن نہ دکھائے کہ ہم ان بریلیوں کی گود میں جا کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ صورتحال دیوبندیت کھسکتی کھسکتی بریلیت کے قریب پہنچ گئی۔ کب سے؟ جب سے یہ مولوی بے حساب فارغ ہونے لگے، تب سے بے حساب مولوی فارغ ہونے لگے۔ اس وقت سے یہ نقصان شروع ہوا کہ دیوبندیت کھسکتی کھسکتی بریلیت کی گود میں پہنچ گئی۔ دلیل یہ ہے کہ یہ دوہے کی جماعت 1150 کا کہیں سبق ہوتا ہے، 1150 کی تو واعظ کی مجلس ہوتی۔ سبق تو دراسات اولیاء میں 30 طالب علموں کا ہوتا ہے، 31واں نہیں چاہیے۔ دراسات اولیاء میں زیادہ سے زیادہ طالب علم 30 جماعت میں ہوں گے، 31واں نہیں۔ میں ریاض گیا تھا، وہاں ریاض میں محمد ابن سعود یونیورسٹی ہے، جامعہ ہے، اس کو میں دیکھنے کے لیے گیا تو میں نے وہاں اساتذہ سے بات پوچھی کہ بھئی تمہارے یہاں دراسات اولیاء میں کتنے طلباء کی جماعت ہوتی ہے؟ انہوں نے مجھے بتلایا کہ کم سے کم 25، زیادہ سے زیادہ 30۔ اس سے زیادہ اگر طلباء ہو جائیں تو فوراً دوسرا سیکشن بنا دیا جاتا ہے۔ اب 30 طالب علموں کی جماعتیں بنانے کے لیے دورے کو اگر ہم تقسیم کریں گے تو 30 جماعتیں بنیں گی، اور ہر ٹکڑے کو پڑھانے کے لیے 3 اساتذہ چاہیے، 3 محدث چاہیے، یعنی 90 محدث تو صرف دورے کی جماعت کو پڑھانے کے لیے چاہیے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ دارالعلوم میں انقلاب آئے ہوئے 32 سال ہو گئے۔ 32 سال سے اہتمام اور مجلس شورا پورے ہندوستان میں اساتذہ ڈھونڈتی ہے، دارالعلوم کے لیے دورے کے لیے اساتذہ ڈھونڈتی ہے، پورے ملک میں کوئی استاد نہیں۔ اور سب جگہ تمام دارالعلوم چل رہے ہیں، تمام جامعات چل رہے ہیں، سب کو پڑھا رہے ہیں، بخاریانی پڑھا رہے ہیں، مگر جب وہ درخواست دیتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں تو عربی اول دوم میں فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ دورہ کیا پڑھائیں گے یہاں تو؟ یہ جو صورتحال بنی ہے یہ دلیل ہے کہ جب سے فضلاء کی تعداد بڑھ گئی ہے، علم پیچھے آیا، علم پیچھے آیا تو عمل بھی پیچھے آیا، اور عمل پیچھے آیا تو دیوبندیت کھسکتی کھسکتی بریلیت کے گود میں پہنچ گئی۔ اس لیے کہ اب ہمارے ان جامعات سے جو بھی پڑھ کر نکلتا ہے اس کو دین کی کوئی فکر نہیں، اس کو اپنے پیٹ پالنے کی فکر ہے۔ اگر وہ کسی مسجد یا مدرسے میں لگے گا وہ بھی معیشت کے لیے لگے گا، تنخواہ کے لیے لگے گا، دین کی کوئی فکر کسی کو نہیں۔ اور جب فضلاء کو دین کی فکر نہیں ہوگی تو مسلک کہاں سے اپنی جگہ پر مضبوط رہے گا، مسلک میں ڈھیلا بنا جائے۔ تو صورتحال یہ ہوگی۔ بس محنت تو یہی علماء تو کریں گے جو وارثین انبیاء ہیں،
یہی تو کریں گے اور ان کی محنت کا یہ حال ہوگا۔ چنانچہ دیوبند دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اس سے پہلے پورا ملک بریلوی تھا، شہر دیوبند پورا شیعہ تھا۔ اگر ہمارے فضلاء نے اپنائے قدیم نے محنتیں کی اور ہندوستان کا ایک تہائی ہندوستان کی اصلاح ہوئی ہے، ابھی 2/3 کی اصلاح نہیں ہوئی۔ پورے ہندوستان میں دارالعلوم کے ابنائے قدیم کی محنت سے 1/3 کی اصلاح ہوئی ہے، 2/3 ابھی اسی حال میں۔ اور اب آگے محنت بڑھنے کے بجائے رجعت قہقرہ، اب ہم پیچھے آ رہے ہیں، اب ہم بریلویت کی گود میں جا رہے ہیں۔ یہاں صورتحال تھی، اللہ نہ کرے ہم وہیں پہنچ کر کے دم لیں گے۔ اس لیے خوب پڑھو اور مولوی بنو اور اپنی دنیا آباد کرو، دین کو چھوڑو، مرنے دو دین کو کون کیا کرنا ہے ہمیں، ہم تو پڑھ کر اپنی دنیا آباد کریں گے۔ لیکن اگر محنت ہو تو 80% پورا گیہوں بن سکتا ہے۔ انبیاء جب تشریف لاتے ہیں تو بوری میں ایک دانہ نہیں ہوتا ہے گیہوں کا، پھر وہ زندگی بھر محنت کر کے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو بوری 100% گیہوں کی ہوتی ہے۔ معلوم ہے کہ محنت سے سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر محنت کرے کون؟ کوئی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہم سرخ روح کیوں نہیں ہیں آج، اس کا جواب یہ ہے، ورنہ قانون قدرت یہ ہے کہ جو بھی ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا، دنیا میں سرخ روح ہوگا، آخرت میں تو کامیاب ہونا ہی ہے، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ اور جو کفر و شرک اختیار کرے گا یا بد اعمالیوں میں مبتلا ہوگا، چاہے وہ مسلمان کہلاتا ہو، اگر بد اعمالیوں میں مبتلا ہوگا تو دنیا میں اس کو سزا مل سکتی ہے، ضروری نہیں، اور آخرت میں تو ملے گی۔ یہ قانون قدرت ہے، اسی کو قرآن کریم میں سنت کہا گیا ہے۔ سنت من قد ارسلنا من قبلک، حضور سے فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے جو ہم نے انبیاء بھیجے ان نبیوں کے زمانے میں یہی اللہ کی عادت تھی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، قانون فطرت بدلا نہیں کرتا، قانون فطرت ہمیشہ یکساں چلتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جہاں بھی سنت کا لفظ آیا ہے اس معنی میں آیا ہے، قانون فطرت، قانون قدرت۔ اور احادیث شریفہ میں سنت کا لفظ آیا ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دینی راہ، یہ عربی جملہ ہے، اس کا یہ اردو ترجمہ ہے، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دینی راہ۔ مسلمانوں کو جس راستے پر چلنا ہے وہ سنت ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر کذا، جس نے میرا طریقہ مضبوط پکڑا، کب؟ جب امت میں بگاڑ آ گیا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں بگاڑ آ گیا اس وقت
اس نے میرے طریقے کو مضبوط پکڑا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث آپ نے مشکات میں پڑھی ہے، کتاب الاعتصام، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں یہ حدیث پڑھی ہے۔ اور فلہ اجرو، اس کے بعد صاحب ہدایہ نے بیان چھوڑ دیے، آگے جملہ لکھا ہی نہیں، کیونکہ روایت میں آگے بڑا اختلاف ہے۔ فلہ اجر شہیدن ہے یا لہو اجر مئت شہیدن ہے، صاحب مشکات نے آگے جملہ لکھا ہی نہیں۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے کہ یہود میں بھی فرقے بنے اور حقیقت گم ہو گئی، 71 فرقے بنے اور کوئی فرقہ حق پر نہیں رہا۔ عیسائیوں میں اختلاف یہود سے زیادہ ہوا، ان کے 72 فرقے بنے اور حقیقت گم ہو گئی۔ ان 72 فرقوں میں سے حق پر کوئی فرقہ نہیں رہا۔ فرمایا کہ میری امت میں اختلاف عیسائیوں سے بھی زیادہ ہوگا، ایک قدم آگے بڑھے گی میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، مگر حقیقت گم نہیں ہو جائے گی، ایک فرقہ حق پر ہمیشہ رہے گا، اور وہ جو ایک فرقہ حق پر ہے وہی جنت میں جائے گا، اور وہ 72 فرقے وہ جہنم میں جائیں گے اپنے عقائد کی خرابی سے۔ پھر وہ جہنم میں رہیں گے یا نکلیں گے اگر ان کے عقیدے کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، جیسے قادیانیوں کے عقیدے، غالی شیعوں کے عقیدے، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور اگر ان کے عقیدے کفر و شرک تک نہیں پہنچے، جیسے غیر مقلدوں کے عقیدے، مودودیوں کے عقیدے، تو پھر وہ اپنے عقیدوں کی سزا پانے کے بعد جہنم سے نکلیں گے۔ اور ایک فرقہ جو حق پر رہے گا، حقیقت گم نہیں ہوگی، ایک فرقہ ہمیشہ حق پر رہے گا، یہی جنت میں جائے گا۔ یہ ایک فرقہ جو ہمیشہ حق پر رہے گا، کیوں؟ اس کو دو طرح سے سمجھ سکتے ہو۔ مذہب اسلام کی بنیاد قرآن کریم ہے، اور جب تک قرآن کریم حرف بحرف باقی ہے اس پر عمل کرنے والے بھی رہیں گے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی جو مذہبی کتابیں تھیں ان میں تحریف ہو گئی، وہ کوئی فرقہ حق پر رہا ہی نہیں، اور اسلام کی بنیاد تو قرآن پر ہے، وہ تو حرف بحرف باقی ہے۔ اور کوئی کہے کہ حدیثیں بھی تو ہیں، حدیثوں میں گڑبڑ ہوئی ہے، حدیثیں تو شرح ہیں، متن قرآن کریم ہے، اور متن اگر محفوظ ہے تو اس کے ساتھ ملا کر شرح کو تو ٹھیک کر لیں، اور محدثین نے ٹھیک کر لیا ہے۔ متن میں گڑبڑ ہو جائے پھر اصلاح کی کوئی صورت نہیں۔ متن الحمدللہ قرآن کریم ہے اور وہ حرف بحرف محفوظ ہے، اور حدیث ہیں تو اس کی شرح ہیں، شرح میں اگر کچھ گڑبڑ بھی ہو جائے گی تو متن کے ساتھ ملا کر کے ٹھیک کر لیں گے، اور محدثین نے کر لیا۔ بس جب قرآن اور حدیث موجود ہیں تو اس پر عمل کرنے والے بھی موجود رہیں گے۔ یہ وجہ ہے ایک طائفہ ہمیشہ حق پر کیوں رہے گا۔ دوسرے طریقے پر سمجھو، یہ جو طائفہ ہے جو ہمیشہ حق پر رہے گا، یہ قرآن و حدیث کا ماڈل ہے۔ جیسے کوئی بہت بڑی بلڈنگ بنانی ہو تو آرکیٹیکٹ کا نقشہ بناتا ہے، اس نقشے کے مطابق ماڈل بنایا جاتا ہے مٹی کا،
اور وہ ماڈل یہ رکھا ٹیبل پر. یہ پوری بلڈنگ اگر تمہیں دیکھنی ہو تو اس ماڈل کو دیکھ لو. اب سمجھو، اسلام کی کتاب دعوت قرآن کریم ہے. قرآن کریم صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. قرآن کریم تو محبت نامہ ہے تمام انسانوں کے نام. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ قرآن تو تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے اور یہ اللہ کا محبت نامہ ہے انسانوں کے نام. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قرآن صرف مسلمانوں کو نہیں پڑھاتے تھے، سناتے تھے. مشرکین کے مجموعوں میں بھی یہ قرآن پڑھ کر سناتے تھے. مگر آہستہ آہستہ یہ تصور ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب. اب دوسرا کوئی اسے ہاتھ ہی نہیں لگاتا. یہ مسلمانوں کی ہولی بک ہے، متورک کتاب. ارے یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، تو تمام انسانوں کے نام اللہ کا پیغام ہے. مگر تمام انسان تو پڑھے لکھے نہیں، پھر قرآن کیسے پڑھیں گے، اسلام کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اس قرآن کی تعلیمات کا یہ ماڈل تیار رکھا ہے. اگر پوری بلڈنگ تمہیں دیکھنی ہو، تمہارے پاس ٹائم نہ ہو تو ماڈل دیکھ لو. پوری بلڈنگ ایسی ہے. بس یہ جو طائفہ منصورہ ہے کہ ہمیشہ دین حق پر مضبوط رہے گا، یہ قرآن کی دعوت کا ماڈل ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، قرآن کو نہیں پڑھ سکتا، تو ماڈل دیکھ لے، اس سے سمجھ لے کہ قرآن کس بات کی دعوت دیتا ہے. قرآن جس بات کی دعوت دیتا ہے اس کا نمونہ یہ ہے. دیکھو ماضی میں یہ ماڈل کھڑا تھا. صحابہ جب پوری دنیا میں پھیلے تو ان صحابہ کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، ماڈل کو دیکھ کر ایمان لائے. آج ماڈل ہی خراب ہو گیا. اور ہندو پڑھا لکھا تو ہے نہیں، عربی جانتا نہیں، تو قرآن کا مطالعہ کر نہیں سکتا. اور ماڈل ایک مسلمان ہے، اس کے دائیں بھی ایک ہندو ہے، تو اس کے دائیں بھی ایک مسلمان کی دکان ہے، بائیں بھی ایک مسلمان کی دکان ہے. وہ روز دیکھتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی گاہکوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ بھی شراب پیتا ہے، یہ بھی ایک بیڑی پیتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میرے اندر اور ان میں کیا فرق ہے؟ جو کام میں کرتا ہوں وہی یہ مسلمان بھی کرتا ہے، وہی مسلمان بھی کرتا ہے. ماڈل خراب ہو گیا. اب وہ ہندو قرآن کریم لے کر پڑھنے بیٹھے اور قرآن سے اسلام کو سمجھے، یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ ہر انسان کو عربی پڑھا ہوا نہیں ہے. بس ایسی صورت میں ماڈل دیکھ کر کے قرآن کی دعوت کا اندازہ کرنا ہے. پہلے ماڈل صحیح تھا تو صحابہ جدھر چلے گئے ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے. آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھ کر ہندو اسلام سے دور، کہ بھئی اسلام میں کچھ نہیں رکھا. جو خرابیاں ہم ہندوؤں میں ہیں وہ ساری خرابیاں مسلمانوں میں ہیں. تو یہ تو ماڈل خراب ہوا. اب یہ تو بڑا مشکل ہے کہ ایک آدمی بہت گہرا غور و فکر کرے کہ مسلمانوں میں قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شیعہ بھی، خوجہ بھی، مودودی بھی، یہ بھی وہ بھی. ان میں سے اسلام کا صحیح ماڈل کون سا ہے؟ پھر جو اہل السنہ والجماعہ کہلاتے ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو صحیح ماڈل کیا ہے؟ اس کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے، ہر آدمی کے بس کا نہیں. تو کیونکہ قرآن کو قیامت تک باقی رہنا ہے اور قرآن ساری انسانیت کے نام پیغام ہے.
اور قرآن کو پڑھ کر کے کوئی پیغام سمجھنا چاہے مشکل ہے، تو اس کے لیے طائفہ منصورہ ہمیشہ رہے گا کہ انہیں دیکھ کر قرآن کی دعوت کو سمجھو، کہ قرآن یہ جماعت جو تیار تمہارے سامنے ہے ایسی جماعت تیار کرنا چاہتی ہے۔ تو دو طریقے پر اس مضمون کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن جب تک باقی ہے، حدیثیں جب تک باقی ہیں، اس پر عمل کرنے والے بھی رہیں گے، اور پچھلی امتوں میں اللہ کی کتابیں ضائع ہو گئی تو کوئی طائفہ حق پر باقی نہیں رہا، اور اس امت میں چونکہ قرآن باقی ہے تو ایک طائفہ عمل کرنے والا بھی باقی رہے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن انسانیت کے نام پیغام محبت ہے، جس کو ہر آدمی پڑھ کر کے سمجھ نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک ماڈل تیار ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن کس دین کی دعوت دیتا ہے، یہ ماڈل دیکھو، اس دین کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ جو قرآن اور حدیثوں میں جس دین کی دعوت دی گئی ہے، اسی کا نام ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دینی راہ جس پر مسلمانوں کو چلنا ہے۔ حدیثوں میں سنت اسی کو کہا گیا ہے، اور فقہ میں احکام خمسہ کا ایک درجہ ہے۔ دیکھو فقہ میں اصل 5 احکام ہیں: فرض، واجب، مباح، حرام اور مکروہ، یہ اصل 5 احکام ہیں۔ پھر بعد کے فقہا نے ان کو بڑھایا تو مباح میں سے سنت بھی نکلا، مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مندوب، مستحب، اور آخر میں مباح۔ اور ادھر مکروہ میں سے مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، یہ سب بعد میں اقسام بڑھتے رہے۔ باقی اصل احکام خمسہ ہیں، ان احکام خمسہ میں سے ایک سنت ہے جس کا درجہ فرض اور واجب کے نیچے ہے۔ فقہ میں سنت اس کو کہا گیا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ ظہر کی اتنی سنتیں، یعنی فرض کے علاوہ جو رکعتیں پڑھنی ہیں ان کو سنتیں کہتے ہیں۔ تو تینوں میں، قرآن میں، حدیثوں میں، فقہ میں، سنت کا لفظ مختلف معنی میں آیا ہے۔ اس کے بعد اب مزید تفصیل سنو۔ قرآن تو قرآن تم جانتے ہو، ما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ متواتر۔ قرآن کو تو تم جانتے ہو، کی تعریف بھی جانتے ہو۔ پھر قرآن کے بعد احادیث شریفہ ہے۔ احادیث شریفہ 4 چیزوں کا نام ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کیا ہوا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات برقرار رکھی ہوئی باتیں۔ تقریر بڑے خاص سے، تقریر کے معنی ہے تائید، تائید کے معنی ہے برقرار رکھنا۔ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور کسی مسلمان نے وہ کام کیا اور حضور نے اس پر نکیر نہیں کی، اس کو برقرار رکھا، تو یہ بھی حدیث بن گئی۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ جیسے ایک مثال لے لو، یہ اس لیے میں نے کہا کہ طالب علموں کو تقریر کی مثال ہی نہیں ملتی، حالانکہ اس کی تو بے شمار مثالیں ہیں۔ اور جب کتاب پڑھو گے تو جگہ جگہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ دیکھو یہ ہے تقریر نبوی، لیکن ایک مثال تو ماننی چاہیے تاکہ بات تھوڑی بہت سمجھ میں آ جائے۔
مکے میں پہاڑ اور پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی کھیت نہیں ہے، کوئی باغ نہیں۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو مدینہ میں کھیت بھی، پہاڑ بھی ہیں، مگر پہاڑوں کے درمیان کھلی زمین بھی ہے، کھیت بھی ہیں، باغات بھی ہیں۔ تو جب حضور ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ کھجور کے باغوں میں بیع سلم کیا کرتے تھے۔ ابھی کھجوروں پر پھول بھی نہیں آئے کہ کھجور کے مالک، باغ کے مالک سے کھجوروں کے تاجر نے 100 من کھجوریں خرید لی اور بھاؤ طے کر کے 100 من کھجوروں کے پیسے بھی دے دیے، اور کھجوریں وہ کب دے گا؟ 4 مہینے کے بعد دے گا۔ 4 مہینے میں باغ میں کھجوریں آ جائیں گی، پک جائیں گی، جس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ اس کا رواج تھا۔ حضور تشریف لائے، حضور کے علم میں یہ رواج آیا کہ مبی موجود نہیں ہے اور بیع ہوتی ہے۔ حالانکہ بیع کی صحت کے لیے مبی کا نہ صرف وجود ضروری ہے بلکہ اس کا مقدور تسلیم ہونا بھی ضروری ہے، قبضے میں بھی ہونا ضروری ہے۔ اور بیع سلم میں تو مبی ہوتی ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہوتا ہے، پھر بھی اس کے سودے ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی کہ بھئی یہ غلط کام ہے، سلم مت کرو، نہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو سلم کرنا ہو تو اس کی تمام تفصیلات طے کرو، کھجور کی نوعیت، کھجور کی مقدار، کب کھجوریں دو گے، یہ ساری تفصیلات طے کرو۔ یہ بیع سلم کو جو مدینہ والے کرتے تھے، حضور نے اس کو برقرار رکھا۔ یہ تقریر نبوی کی مثال ہے۔ جیسے ہمارے طالب علموں کو نور الانوار جب پڑھتے ہیں تو اقتضاء النص کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور نور الانوار کے مصنف کو بھی نہیں ملی، اور وہ بھی اقتضاء النص کی مثال لایا فقہ کا ایک مسئلہ۔ ارے قرآن و حدیث میں اقتضاء النص کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سبق پڑھا رہے، سبق ختم ہو، اذان شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں اذان اور نماز میں فصل نہیں ہوتا تھا، 5-7 منٹ کا فصل ہوتا تھا۔ اذان شروع ہو گئی، سبق بند ہوا، 5 منٹ کے بعد نماز شروع ہو گئی۔ تو ایک طالب علم مسجد سے جانے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اما ھذا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو طالب علم جا رہا ہے اس نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حضور کا حکم کہاں ہے کہ اذان ہونے کے بعد مسجد سے کوئی نہ نکلے؟ ایسی حدیث لاؤ، ایسی حدیث تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسی کوئی حدیث حضور نے حکم دیا، فرمایا ہو کہ اذان ہونے کے بعد میں کوئی مسجد سے نہ نکلے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں فقد اما ھذا فقد عصى ابا القاسم، لہذا اس حدیث کے اقتضاء سے ایسی حدیث ماننی پڑے گی کہ حضور نے اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے سے منع کیا ہے۔ ایسی حدیث اگرچہ ہے نہیں مگر ماننی پڑے گی۔ یہ اقتضاء النص سے حدیث ثابت ہو رہی ہے۔ بہرحال قرآن و حدیث میں اقتضاء النص کی بہت مثالیں ہیں، اسی طرح سے تقریرات نبوی کی بھی بہت مثالیں ہیں، مگر طالب علموں کو نہ اقتضاء النص کی مثال قرآن و حدیث میں سے ملتی ہے، نہ تقریر نبوی کی مثال ملتی ہے۔ اس لیے میں نے ایک مثال دی، باقی جب کتاب پڑھیں گے تو جگہ جگہ میں بتاؤں گا دیکھو یہ تقریر نبوی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، حالات، یہ بھی حدیث ہے۔ ترمذی شریف کا ایک بچہ ہے، شمائل ترمذی، یہ ترمذی شریف کا بچہ ہے۔ ترمذی شریف کا ایک مقدمہ بھی ہے، جیسے مسلم شریف کا مقدمہ ہے جو شروع میں پڑھایا جاتا ہے، ترمذی شریف کا بھی ایک مقدمہ ہے جو کتاب کے آخر میں لگا ہوا ہے، اور نام رکھ دیا کتاب العلل، حالانکہ وہ کتاب العلل ہے ہی نہیں۔ امام بخاری کی کتاب العلل الگ کتاب ہے جو چھپی نہیں ہے، انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہے۔ یہ تو ترمذی شریف کا مقدمہ ہے، مسلم کا مقدمہ شروع میں چھاپ دیا، اس کو آخر میں چھاپ دیا، یہ مقدمہ لاحقہ ہے۔ کبھی آدمی کتاب شروع کرنے سے پہلے مقدمہ لکھتا ہے، وہ سابقہ ہوتا ہے، اور کبھی مقدمہ لکھتا ہے کتاب پوری کرنے کے بعد، وہ مقدمہ لاحقہ ہوتا ہے۔ تو امام بخاری امام ترمذی علیہ الرحمٰن نے بعد میں مقدمہ لکھا ہے، اس کو کتاب العلل نام رکھ کر کے کباڑا کر دیا ہے، وہ کتاب العلل ہے ہی نہیں۔ کتاب العلل تو امام ترمذی کی الگ کتاب ہے اور کافی بڑی کتاب ہے۔ اسی طرح سے ترمذی شریف کی آخری کتاب ہے کتاب المناقب۔ کتاب المناقب کے شروع میں بہت سارے ابواب ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت میں، پھر صحابہ کی فضائل شروع ہوئے ہیں۔ جب یہ کتاب المناقب حضرت نے لکھی اور اس میں حضور کی فضیلت کے ابواب آئے، تو بعد میں حضرت نے یہ سوچا کہ حضور کی سیرت کا حق ادا نہیں ہوا، اتنے ابواب سے حضور کے مناقب کا حق ادا نہیں ہوا، تو انہوں نے ایک مستقل رسالہ لگا کر کے ترمذی کے ساتھ جوڑا۔ ترمذی کی آخری کتاب کتاب المناقب ہے، اس کے ساتھ یہ جوڑا شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اخلاق و عادات۔ بس یہ شمائل ترمذی شریف کا بچہ ہے، اور شمائل میں 400 میں 2 کم حدیثیں ہیں، ان میں سے 2/3 حدیثیں ترمذی میں آ گئی اور 1/3 حدیثیں نہیں۔ وہ نئی کیوں آئیں؟ تاکہ حضور کے احوال پورے اکٹھا ہو جائیں۔ ترمذی میں اتنے بڑھاتے تو کتاب لمبی ہوتی، اس لیے الگ سے رسالہ لکھ کر کے اس کے ساتھ لگایا۔ جیسے امام بخاری علیہ الرحمہ کی اس کتاب میں کتاب الادب آئے گی، بہت لمبی چوڑی کتاب الادب آئے گی، کھانے پینے کا کیا طریقہ ہے، سونے جاگنے کا کیا طریقہ ہے، کپڑے کیسے پہنے جائیں، یہ ادب آداب کی جمع ہے، نہیں، ادب کی جمع آداب ہے۔ ادب کے معنی ہیں ما یحمد فعلہ ولا یذم ترکہ، وہ کام جس کو کرو واہ 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 واہ، نہ کرو کوئی بات نہیں، یہ ادب کی تعریف ہے۔ اگر اس کو کرو تو واہ واہ، ما یحمد فعلہ، جس کے کرنے کی تعریف کی ہے، اور نہ کرو کوئی بات نہیں، ولا یذم ترکہ، اونچی جگہ پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو واہ واہ وضو کے آداب میں سے، اور کوئی نہیں کرتا کوئی بات نہیں۔ تو ادب اس کی جمع آداب، ایسے کاموں کو کہتے ہیں۔ تو بخاری شریف میں کتاب الادب ہے، بہت لمبی چوڑی۔ پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے سوچا
کہ اس کتاب الادب میں جتنی حدیثیں لانی چاہیے وہ سب میں نہیں لا سکا، کیونکہ بخاری شریف میں امام بخاری علیہ الرحمہ کی شرائط بہت سخت ہے کہ ایسی سند ہونی چاہیے، تو شرائط سخت ہونے کی وجہ سے جتنی حدیثیں لانی چاہیے نہیں لا سکے، تو حضرت نے ایک کتاب لکھی الادب المفرد۔ الادب المفرد کا مطلب ہے مستقل کتاب الادب، المفرد کا مطلب تنہا کردہ، علیحدہ کردہ، یعنی مستقل کتاب الادب۔ اب وہاں تو حدیث لانے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ بخاری کے درجے کی حدیثیں ہوں، یہ شرط نہیں ہے، تو پھر جو کتاب الادب کی باقی حدیثیں ہیں وہ اس کتاب میں لے آئے، تاکہ ایک مسلمان اسلامی زندگی گزارنا چاہے تو اس کتاب کو سامنے رکھے، پڑھے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ بخاری شریف میں جو کتاب الادب ہے اس کو پڑھے گا تو ساری باتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ دیکھو یہاں سے معلوم ہوا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو کیڑی سخت شرائط لگا کر یہ کتاب لکھی ہے، اس کا انہیں خود احساس ہوا کہ اس کا نقصان، ورنہ تو بخاری میں کتاب الادب ہے، کافی ہے، الگ سے کتاب الادب لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہوا کہ بخاری میں جو کتاب الادب ہے اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو جیسے یہ کتاب الادب المفرد، یہ بخاری کی کتاب الادب ہی کا الگ ایڈیشن ہے، اور جس میں بخاری کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں اور ضعیف اور کمزور بھی حدیثیں ہیں۔ اب بخاری میں تو ضعیف کمزور لا نہیں سکتے، اس میں لائے ہیں سب۔ تو یہ جو الادب المفرد ہے یہ بخاری شریف کی کتاب الادب کا الگ ایڈیشن ہے۔ ایسے ہی شمائل ترمذی، یہ ترمذی شریف کا ضمیمہ ہے۔ یہ جو شمائل ترمذی ہے اس میں جتنی باتیں ہیں یہ سب حضور کے اوصاف ہیں، ان کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث نام ہے 4 چیزوں کا۔ حضور نے جو کچھ فرمایا، حضور نے جو کچھ کیا، چاہے نبوت کے بعد فرمایا ہو یا نبوت سے پہلے فرمایا ہو، چاہے نبوت کے بعد کیا ہو چاہے نبوت سے پہلے کیا ہو۔ نبوت سے پہلے کی باتیں، کیے ہوئے کام بہت خال مروی، کیونکہ اس وقت میں امت ہی نہیں تھی، حضور کو نبوت ہی نہیں ملی، امت ہی نہیں تھی، تو کون محفوظ کرتا؟ وہ باتیں جو حضور نے نبوت ملنے کے بعد اور امت وجود میں آنے کے بعد میں گزشتہ زمانے کے جو اقوال و افعال حضور نے بیان کیے یوں محفوظ رہ گئے، ورنہ نبوت سے پہلے کیا کیا، کیا کہا، اس کو کون یاد رکھے گا اس وقت؟ لیکن یہ سب حجت ہیں، جو نبوت سے پہلے حضور نے کیا ہے یا کرنا ہے، یہ بھی حجت ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اس وقت تو حضور نبی تھے ہی نہیں، اور نبی تو جو کچھ کہتا ہے اللہ کی وحی سے کہتا ہے، اس وقت تو حضور کو نبوت ملی ہی نہیں تھی، وحی آتی ہی نہیں تھی، تو پھر پہلے کی اقوال و افعال کیسے حجت ہو جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تو انبیاء تو نبوت ملنے کے بعد میں انبیاء ہوتے ہیں۔ درحال ہے کہ عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ ہے کہ انبیاء نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، صغائر سے بھی کبائر سے بھی۔ علم کلام کی کتابیں پڑھو گے تو یہ بات تمہیں نہیں ملے گی، اس لیے میں حوالہ دوں۔ حضرت نانوتوی قدس سرہ کا ایک رسالہ ہے فارسی میں، حضرت کی ایک کتاب ہے
رسائل قاسم العلوم، اس میں 13 رسالے ہیں اور سب فارسی میں ہیں۔ ان رسالوں میں سے ایک رسالہ عصمت انبیاء پر بھی ہے، انبیاء معصوم ہوتی ہیں، وہ رسالہ نکالو، اس کے بالکل شروع صورتوں میں یہ ہے، بالکل شروع سطروں میں یہ ہے کہ انبیاء نبوت سے پہلے بھی ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، صغائر سے بھی کبائر سے بھی۔ تو جب نبوت سے پہلے عصمت ہوتی ہے تو نبوت سے پہلے احکام کیوں نہیں آئیں گے؟ نبوت سے پہلے احکام نہیں ہے، مگر اللہ کی طرف سے برے کاموں سے انبیاء کے اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ کعبہ شریف چنا جا رہا ہے، حضور کی عمر مبارک 35 سال کی ہے، پتھروں پہاڑوں میں سے موزون پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے ہیں۔ حضور کے چچا حضرت عباس نے حضور سے کہا، 35 سال کی عمر حضور کی ہے، یہ جو پتھر تم کندھے پر اٹھاتے ہو، اور کرتا تو پہنا نہیں ہے، چادر بھی نہیں ہے، اسے کندھا چھل جائے گا، تو یہ جو لنگی تمہاری ہے اسے کھول کر دوہری چوہری کر کے کندھے پر رکھ کر پھر پتھر اٹھاؤ۔ اندر انڈر ویئر ہے، عربوں میں چڈی پہننے کا، جانگیا پہننے کا رواج تھا، عربوں میں چڈی جانگیا پہننے کا رواج تھا، تو اندر کے پہن رکھا، لنگی کھول کر کے اس کے دوہرا چوہرا کر کے اٹھاؤ۔ پھر جب پہاڑوں میں گئے، ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا، حضور کو ایک پتھر مل گیا، اچھا سا پتھر مل گیا، اس میں وہاں کوئی نہیں، تو حضور نے چچا نے مشورہ دیا تھا، اس مشورے کے مطابق لنگی کھول کر کے کھولی تاکہ اسے دوہرا چوہرا کر کے کندھے پر رکھیں، وہ لنگی کھولتے ہی حضور بے ہوش ہو گئے۔ جب حضور کو ہوش آیا ہے تو حضور کی لنگی بندھی ہوئی تھی، کس نے باندھی اللہ جانے، لیکن حدیث میں ہے کہ ما رؤی بعد ذلک عریانا، اس واقعے کے بعد حضور کو کبھی ننگا نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ نبوت سے پہلے کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت کرتے ہیں۔ ایک تقریب تھی مکے میں، اس میں گانا بجانا تھا، رنڈی کو ناچنا تھا، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس تقریب میں تشریف لے گئے، ابھی تقریب شروع نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بیٹھے بیٹھے حضور کو نیند آ گئی، اتنی گہری نیند آئی کہ تقریب ہو بھی گئی، لوگ سب منتشر بھی ہو گئے، دوسرے دن صبح ہو کر سورج نکلا اور اس کی کرنیں پڑی، تب حضور کی آنکھ کھلی۔ دیکھو رات میں کیا ہوا، اللہ نے بچا لی۔ یوں اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں نبوت سے پہلے۔ ایک مرتبہ کسی مورتی پر چڑھاوا چڑھانے کے لیے قریش جا رہے تھے، چڑھاوا لے کر کے جا رہے تھے، یہ نبوت سے پہلے کا قصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چلے، راستے میں حضور نے آواز سنی، پیچھے ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے آؤ چلو اس بندے کے پیچھے پیچھے ہم چل جائیں، یعنی حضور کے پیچھے پیچھے ہم جائیں۔ تو دوسرے نے جواب دیا ہم ان کے پیچھے کیسے جائیں گے، یہ تو مندر پر چڑھانے جا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے کیسے جائیں گے۔ اب حضور نے جو مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں، تو حضور وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ اس طرح سے حفاظت ہوتی، بس اسی طرح سے مناسب اور نامناسب کاموں کی بھی نبوت سے پہلے اللہ تلقین فرماتے ہیں۔
یہ جو مناسب نامناسب جائز ناجائز کاموں کی جو اللہ تلقین فرماتے ہیں، اس وجہ سے نبوت سے پہلے کی باتیں اقوال و افعال بھی حجت ہے، لیکن ان کی مقدار بہت کم ہے، کیونکہ اس وقت امت ہی نہیں تھی، کون اقوال و افعال کو محفوظ کرتے ہیں؟ تو ایک تو اقوال ارشادات، ایک افعال کیے ہوئے کام، ایک تقریرات تائیدات برقرار رکھے ہوئے کام، اور ایک اوصاف حالات۔ ان چار چیزوں کا نام حدیث ہے۔ پھر اب سمجھو، نسخ قرآن میں بھی ہوا ہے اور حدیثوں میں بھی ہوا ہے، مگر قرآن کریم میں جو آیتیں منسوخ کی گئیں ان کو اٹھا لیا گیا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، قرآن آپ کو ہم عنایت فرمائیں گے، آپ قرآن کا کوئی حرف بھولیں گے نہیں۔ ہاں، ہم جس چیز کو بھولانا چاہیں وہ آپ بھول جائیں گے۔ جو آیتیں منسوخ کی جاتی تھی وہ سب بھول جاتے تھے، حضور بھی بھول گئے، صحابہ بھی بھول گئے۔ جو موجودہ قرآن کریم ہے اس میں کوئی منسوخ آیت ہے یا نہیں ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے، اور وہ فوز الکبیر میں تم پڑھ کر آئے ہو۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ موجودہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو جمیع مواد میں منسوخ ہو، ایسی کوئی آیت نہیں۔ جو بھی منسوخ آیتیں ہیں وہ بعض مواد میں معمول بہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے 20-21 آیتیں جس کو مفسرین منسوخ مانتے تھے، ان میں سے 15 کے مطلب بیان کر دیا، اور ایسا مطلب بیان کیا وہ معمول بہی بن گئی، اور 5-6 چھوڑ دی یہ کہہ کر کے یہ منسوخ ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے کہا یہ اس لیے ایسا کیا ہے کہ لوگ معتزلی ہونے کا اعتراض نہ جڑ دیں۔ معتزلہ قرآن میں کوئی منسوخ آیت نہیں مانتے، تو اگر شاہ صاحب بھی ساری آیتوں کی تعویل کر دیتے تو ان پر الزام آتا کہ معتزلی، اس لیے 5 آیتیں چھوڑ دی، اور یہ کہا کہ ہاں یہ منسوخ ہے، اور وہ ایسی 5 چھوڑ دی کہ ان کا مطلب ہر کوئی بیان کر سکتا ہے۔ بہرحال محققین یہ کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو جمیع مواد میں منسوخ ہو، ایسی کوئی آیت نہیں۔ ہاں ایسی آیتیں ہیں جو بعض مواد میں معمول بہا ہیں، بعض مواد میں معمول بہا نہیں ہیں، ایسی تو بہت آیتیں ہیں۔ آتوا الزکاۃ اس کے حق میں نہیں ہے، کیوں؟ اس کے بعد ایسے ہی نہیں، تو آتوا الزکاۃ کہاں سے اس سے متعلق ہو؟ علی اللہ حج البیت اس کے حق میں نہیں ہے، اس کے بعد ایسے ہی نہیں حج کرنے کے۔ تو ابھی آتوا الزکاۃ بعض مواد میں معمول بہا ہے، جن کے پاس پیسے ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کے ساتھ آتوا الزکاۃ متعلق۔ وعلی اللہ حج البیت یہ جمیع مواد کے ساتھ متعلق نہیں، بعض مواد کے ساتھ متعلق ہے۔ اسی طریقے پر سمجھنا چاہیے کہ وہ آیتیں جن کو مفسرین منسوخ مانتے ہیں وہ بھی بعض مواد میں معمول بہی ہیں، جیسے مؤلفۃ القلوب کا حصہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے حضرت عمر نے موقوف کیا، منسوخ نہیں کیا۔ منسوخ کرنے کا حضرت عمر کو کوئی حق نہیں، موقوف کیا، ضرورت نہیں رہی تو موقوف کر دیا۔ لیکن قیامت تک ایسا کوئی زمانہ آ سکتا ہے کہ زکوٰۃ میں سے مؤلفۃ القلوب کو دینا پڑے تو زمانے کے امیر المومنین نے موقوف کیا ہے تو زمانے کا امیر المومنین اسے پھر رائج بھی کر سکتا ہے۔
یہ مثال دی میں نے کہ مؤلفۃ القلوب کے جو آیت میں ذکر ہے وہ موقوف ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہے، باقی ہے۔ ایسے زمانہ آئے تو اس میں پھر معمول بہا بن جائے۔ بہرحال ایسی آیتیں تو ہیں، لیکن ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے جو جمیع مواد میں منسوخ ہو، ایسی آیتیں اٹھا لی گئی۔ احادیث شریفہ کی صورتحال دوسری ہے۔ اسلام کے دور اول کی وہ روایات قولی اور فعلی جو بعد میں وہ احکام بدل گئے، کہ پہلے وہ احکام تھے، وہ روایتیں بھی حدیثوں میں ہیں، وہ حدیث کی کتابوں میں ہیں، وہ اٹھائی نہیں گئی۔ جیسے ایک زمانے میں حکم تھا توضؤوا مما مست النار، مست النار میں ہو پوشیدہ ہے، توضؤوا مما مست النار، آگ پر پکی ہوئی کسی چیز کے ساتھ مزاولت ہو، مزاولت لفظ استعمال کر رہا میں، آگ پر پکی ہوئی کسی چیز سے مزاولت ہو تو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھو۔ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا، مگر یہ حدیث موجود ہے۔ الماء من الماء، یہ حکم اسلام میں دور اول میں تھا، بعد میں ختم ہوا، لیکن حدیث تو موجود ہے، بخاری میں آئے گی۔ بس ایسی حدیثیں بھی ذخیرہ احادیث میں ہیں جو منسوخ ہو گئی، لہذا اب سنت اور حدیث میں تساوی کی نسبت نہیں ہو سکتی، لا محالہ جو باقی نسبتیں ہیں ان نسبتوں میں سے کوئی نسبت ماننی ہوگی، پر دونوں میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے۔ 99% حدیث ہیں سنت بھی، کیوں وہی معمول بہا ہے، وہی دینی طریقہ ہے، انہی پر عمل کرنا۔ اور 1% حدیثیں ہیں سنت نہیں، ان پر عمل نہیں کرنا، وہ حدیثیں ہیں۔ وہ 1% کیا ہیں؟ وہ 3 قسم کی چیزیں ہیں، 3 قسم کی چیزیں 1% میں آتی ہیں، باقی 99% جو ہیں وہ تو سنت بھی ہیں، حدیث بھی ہیں۔ وہ 3 کیا ہیں؟ وہ احادیث جو منسوخ ہیں، جیسے میں نے ابھی مثالیں دی، تو یہ حدیثیں ہیں بے شک و شبہ، مگر سنت نہیں ہے۔ اسی طریقے پر وہ حدیثیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، امت کے لیے نہیں ہے۔ جیسے حضور کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں جمع ہوئی، جبکہ قرآن میں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور حضور کے نکاح میں تو 9 بیویاں جمع ہوئی۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، امت کے لیے یہ جو قرآن کی آیت ہے وہی آیت امت کے لیے ہے اور حضور کی خصوصیت ہے۔ پر جب یہ حضور کا فعل ہے، حضور نے بیک وقت 9 بیویوں کو نکاح میں جمع کیا، یہ فعلی روایت ہو گئی، مگر یہ سنت نہیں، امت کے لیے سنت نہیں، کیونکہ یہ حدیث حضور کے ساتھ خاص ہے۔ اسی تیسری چیز، پہلے میں نے بتلایا تھا کہ حضور کے زمانے میں نیشنل قومی حکومت قائم ہوئی تھی، انٹرنیشنل بین الاقوامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ وہ قائم ہوئی خلفائے راشدین کے زمانے میں، پر جب انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہو گئی تو خلفائے راشدین نے ملک اور ملت کی تنظیم فرمائی، پورے ملک کی بھی تنظیم کی، ملت کی بھی تنظیم کی۔ یہ خلفائے راشدین کے رائج کیے ہوئے طریقے ہیں،
یہ سنت الخلفاء، ان کو حدیث نہیں کہیں گے. حدیث تو ان 4 چیزوں کا نام تھا، بس یہ حدیث تو نہیں ہے مگر سنت ہیں. ان کو سنت الخلفاء کہا گیا اور حکم دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. علیکم لازم پکڑو، علیکم اسم فعل ہے. اسم فعل کے معنی فعل کے ہوتے ہیں. لازم پکڑو میرے طریقے کو اور میرے خلفاء کے طریقے کو. نیند آ رہی تجھے؟ الٹا لٹکا ہے. کل رسی لے کر تجھے نیند آیا تو یہاں الٹا لٹکا ہے. ہمیں نیند نہیں آ رہی، تجھے کیوں آ رہی؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بھوکے پیٹ تم پڑھ رہے ہو. اگر کھانا کھا کر پڑھتے تو آدھے سوتے. اسی لیے ایسے وقت پڑھاتا ہوں کہ بھوکے ہیں، نیند کہاں سے آئے گی؟ جک مار کے بھاگے گی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ علیکم بسنتی، میرا طریقہ لازم پکڑو. ٹھیک، کیونکہ حضور کا طریقہ ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. بس اللہ کے حکم کے اتباع ہوئی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. گفتے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. لہذا حضور کی سنتوں کو مضبوط پکڑنا چاہیے، اس پر کوئی اشکال نہیں، اور غیر مقلدین کو بھی اشکال نہیں، کیونکہ حضور کی تمام اقوال و افعال تو اللہ کی رہنمائی وحی کے مطابق ہے. لیکن یہ جو خلفاء ہیں، حضور دنیا سے چلے گئے، حضور کی جگہ پہ ابو بکر بیٹھے، وہ چلے گئے، عمر بیٹھے، عثمان بیٹھے، علی بیٹھے. یہ جو جانشین ہیں، جگہ میں بیٹھنے والے ہیں، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. ان کے پاس وہی تھوڑی آتی ہے اور یہ معصوم تھوڑے ہی ہیں. پھر ان کے طریقوں کو کیوں ہم مضبوط پکڑیں؟ یہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا ان میرے جانشینوں کی طریقوں کو اس لیے مضبوط پکڑنا ہے. دیکھو ایک خاص بات کی طرف تمہارا ذہن جانا چاہیے. مسائل میں خلفاء راشدین کی جو رائے ہیں یہ مانند دیگر صحابہ مجتہدین کے رائوں کے مانند ہیں. وہ خلفاء راشدین کی سنت نہیں. اور یہ جو دیگر مجتہدین صحابہ کی رائوں کی طرح خلفاء راشدین سے جو اجتہادی مسائل میں رائے مروی ہیں، بات کے مجتہدین کو حق ہے وہ لے عمل ہے. یہ وہ سنت خلفاء نہیں ہے. سنت خلفاء کون سا؟ 2 چیزیں، ملک اور ملت. یہ ملک بڑا ہو گیا، نیشنل گورنمنٹ کی انٹرنیشنل بن گئی، ملت بہت بڑی ہو گئی. ان کو منظم کرنے کے لیے خلفاء راشدین نے جو جو طریقے رائج کیے ہیں یہ سنت الخلفاء. حضور نے وہ بات نہیں بیان کی، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو نیشنل گورنمنٹ کی، قومی بین الاقوامی تو خلفاء راشدین کے زمانے میں بنے. تو فرمایا کہ ان میرے جانشینوں کی طریقوں کو اس لیے پکڑنا ہے کہ وہ راشد ہوں گے. راشدین، راشد کے معنی ہیں راہ یاب. ایک سرٹیفکیٹ تو یہ دیا کہ میرے جو جانشین آئیں گے وہ راشد ہوں گے، راہ یاب ہوں گے. دوسرا سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ مہدی ہوں گے. مہدیین، جس کا مفرد ہے مہدی.
ایک مہدی قیامت کے قریب آنے والے ہیں، وہ اکیلے ہی مہدی نہیں ہے، مہدی تو بہت ہے، یہ چاروں خلفائے راشدین بھی مہدی ہیں۔ مہدی کے کیا معنی ہیں؟ پہلے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، عزت مآب، نوابوں کے لیے استعمال کرتے تھے عزت مآب۔ عزت مآب کے معنی جس کی گھٹی میں عزت پڑی ہوئی ہے، جس کے خاندان میں 7 پشتوں سے عزت آ رہی ہے، نوابی آ رہی ہے، وہ عزت مآب ہے۔ تو مہدی کا ترجمہ ہدایت مآب، راشد میں مبالغہ ہوگا، جن کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی وہ مہدی ہوں گے۔ جب مہدی ہوں گے تو وہ جو طریقے رائج کریں گے ان کو لینا پڑے گا۔ تو فرمایا راشدین المہدیین، پھر فرمایا تمسکو بہا، اور تم بہا ہے، بہما نہیں، اور تم جانتے ہو ضمیر کا مرجع اقرب ہوتا ہے، اقرب ہے سنت الخلفاء، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، یہ اقرب ہے، وہی ہا کا مرجع ہے۔ خلفاء کی سنتوں کو ہاتھوں سے مضبوط تھامو، تمسکو بہا۔ پھر فرمایا عضو علیہا بالنواجذ، ان طریقوں کو اپنے داڑھوں سے مضبوط پکڑو۔ یہ سب تاکیدات کیوں فرمائی؟ تاکہ وہ کسی کے ذہن میں بھوسا بھر جائے، جیسے غیر مقلدین کے ذہنوں میں بھوسا بھر گیا، اس کی اصلاح کے لیے یہ کلام آگے چلا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ ان غیر مقلدین کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ فاروق اعظم نے ملت کو منظم کیا، رمضان میں لوگ نفلیں الگ الگ پڑھتے تھے تو انہوں نے تراویح کا نظام بنا دیا اور 20 رکعت کا ایک نظام بنایا۔ غیر مقلد کہتے ہیں یہ بدعت عمری ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں مدینہ بہت بڑا ہو گیا، اذان سن کر کے خطبے کے دوران لوگ آتے رہتے تھے، تو حضرت نے ایک اذان کا اضافہ کیا، یہ غیر مقلد کی بدعت عمری ہے۔ ارے یہ تو ملت کو منظم کیا ہے۔ حضرت علی کے زمانے میں مسلمان آپس میں لڑے، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی۔ پہلی جنگ جمل ہوئی، جب وہ جنگ ختم ہوئی تو فوج نے مطالبہ کیا کہ جو مال حاصل ہوا ہے وہ مال غنیمت ہے، وہ ہمیں تقسیم کر کے دیا جائے۔ تو حضرت علی نے تقریر کی اور یہ فرمایا کہ اگر مال غنیمت ہے اور وہ تقسیم کیا جائے گا تو جو قیدی ہیں وہ بھی مال غنیمت ہیں، وہ بھی غلام باندی بنائے جائیں گے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی قید تھی، تو حضرت علی نے کہا میں اس منحوس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جو حضرت عائشہ کو اپنی باندی بنایا۔ تو مجمع لرز گیا اور مسئلہ طے ہو گیا کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے تو مال غنیمت نہیں ہوگا، قیدی غلام باندی نہیں بنایا جائے۔ یہ ملک کو منظم کر دیا، اور حضرت علی نے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا اور حضرت عائشہ کو پورے اعزاز کے ساتھ مدینہ بھیج دیا، اور جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے جو گھوڑے تلواریں مال ملا تھا ان کے ورثاء تک پہنچا دیا۔ اب یہ ملک کو منظم کیا، اگر حضرت علی یہ نہ کرتے تو آج کون یہ فیصلہ کرتا؟ یہ میں نے چند مثالیں دی کہ ملک کو منظم کرنے کے لیے اور ملت کو منظم کرنے کے لیے خلفائے راشدین نے جو طریقے چلائے ہیں وہ ماخوذ بہا ہیں، ان کو لینا ضروری ہے، اور وہ سنت ہے، حدیث نہیں۔ اب نسبت سمجھو، 99% حدیث ہیں، تو حدیثیں بھی ہیں اور سنت بھی ہیں، اسی پر ساری امت کو عمل کرنا ہے۔ لیکن 1% میں 3 قسم کی باتیں ہیں،
منسوخ حدیثیں حدیثیں ہیں، سنت نہیں. مخصوص حدیثیں حدیثیں ہیں، سنت نہیں. اور خلفائے راشدین کی سنتیں سنتیں ہیں، حدیث نہیں. تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمن نے من امور عام لفظ استعمال کرنے کے بعد سب سے پہلے تو سنت کی تخصیص کی ہے. وسننہ، حضور کے طریقے، اس میں سے وہ حدیثوں کو نکال دیا جو منسوخ ہیں. ایک جگہ پر الماء من الماء کی روایت لائے کتاب الغسل کے آخر میں، تو حضرت نے معافی مانگی، سوری میں یہ حدیث اس لیے لایا ہوں کہ صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف رہا، اس لیے لایا ہوں، ورنہ منسوخ حدیث ہے. اس کتاب میں تو حضور کی سنن ہے، اس میں منسوخ حدیث لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان کو سوری کہہ کر معافی مانگنی پڑی، معذرت کرنی پڑی. بہرحال اس حدیث میں سنتیں ہیں، مطلق حدیثیں نہیں. جو حدیث منسوخ ہے نہیں لائیں گے. توبؤ مما مست النار اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، بخاری میں نہیں لایا، کیوں؟ منسوخ ہے. تیسرا لفظ استعمال کر، یہ اتنی بات سمجھنی ہے. یہاں ایک بات اور یاد رکھو، جب ہمارا منکرین حدیث سے رٹاکا ہو، مقابلہ ہو، تو ہمارا مسلکی عنوان ہے حجیت حدیث. وہ حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں تو ہم دعویٰ کریں گے حدیث حجت ہے. لیکن جب ہمارا مقابلہ غیر مقلدین سے ہو تو پھر ہمارا مسلکی عنوان ہوگا حجیت سنت. ان کے یہاں کوئی بھی حدیث حجت ہے، کھڑے ہو کر حضور نے پیشاب کیا وہ کہتے سنت ہے. 9 بیویاں حضور نے کی وہ کہتے 9 بیویاں کرنا بھی سنت ہے، اس سے زائد کرنا چاہو کرو. وہ ہر حدیث، کوئی بھی حدیث مل جائے وہ سنت. حضور ایک مرتبہ نواسی کو لے کر آئے، نماز پڑھائی. غیر مقلدین لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مسجدوں میں آتے ہیں اور مسجدوں میں چھوڑ دیں گے، صفوں میں دوڑتے پھریں گے، سب کی نمازیں خراب کریں. ان سے کچھ کہو فوراً حدیث پیش کریں گے کہ حضور نمازی کو لائے تھے اور کندھے پر بٹھا کر کے نماز پڑھائی تھی، ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ اب ان پاگلوں کو کیا کہو؟ ہم تو ان سے یہ کہتے ہیں حضور نواسی کو لائے تھے، کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھائی تھی، تو بھی کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھ. یہ صفوں کے درمیان میں چھوڑ دیتا ہے، صفوں میں دوڑتے پھرتے ہیں، سب کی نمازیں خراب کرتے ہیں. یہ کہاں ہے حدیث؟ حضور نے کندھے پر بٹھایا تھا، تو بھی کندھے پر بچے کو بٹھا کر نماز پڑھ. لیکن تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم غیر مقلدین سے ہمارا مقابلہ ہوگا تو اب ہمارا مسلکی عنوان ہوگا حجیت سنت. اور منکرین حدیث سے جب مقابلہ ہو تو اب ہمارا عنوان ہے حجیت حدیث، کیونکہ وہ حدیث کا انکار کرتے، حجت نہیں مانتے، تو ہم حجیت حدیث عنوان رکھیں گے، مقابلہ چلے گا. اب اگر غیر مقلدین کے سامنے بھی یہی عنوان ہو حجیت حدیث، تو وہ بھی حدیث کو حجت مانتے، ہم بھی حجت مانتے، کیا فرق پڑا؟ غیر مقلدین بھی تو حدیثوں کو حجت مانتے ہیں اور ہم نے بھی کہا حجیت حدیث، تو کیا فرق رہا؟ اس لیے ان کے سامنے ہمارا مسلکی عنوان ہوگا حجیت سنت. تیسرا لفظ حضرت نے استعمال کیا وَأَيَّامِهِ، ایام یوم کی جمع. اس کے معنی تم جانتے ہو، مگر وہ جو معنی تم جانتے ہو وہ دماغ میں ایسے بیٹھ گئے ہیں کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے. 12 گھنٹے کا زمانہ جس میں سورج آسمان میں موجود ہو، وہ 12 گھنٹے جس میں سورج آسمان میں موجود ہے اس کو تم یوم کہتے ہو، جس کو تم دن کہتے ہو. اور اگر بڑی چھلانگ لگا ہوگے تو 24 گھنٹے کو یوم کہو، اس سے آگے تم نہیں جا سکتے. جبکہ یہ لفظ اس سے عام ہے، مطلق زمانے کے لیے بھی آتا ہے.
اور مطلق زمانہ بھی 5 منٹ کا نہیں، زمانے دراز، زمانے دراز کے لیے بھی یوم کا لفظ آتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو، زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو فی 6 ایام بنایا ہے۔ وہاں یہی جو دماغ میں گھسے ہوئے مانا کہ 6 دنوں میں بنایا۔ بھئی دن تو بنتے ہیں سورج کے طلوع غروب سے۔ جب آسمان و زمین بن رہے تھے تو کہاں سورج تھا، کہاں طلوع غروب تھا؟ وہاں یوم کا لفظ آیا ہے مطلق زمانے کے بارے میں، بلکہ مطلق نہیں، زمانے دراز کے بارے میں۔ 6 پیریڈ، 6 ادوار، 6 ادوار میں اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ اللہ کی قدرت کن فیکون ہے، مگر وہ رب العالمین ہے۔ اور رب جب کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے تو اس کے بقا کا سامان کرتا ہے، پھر تدریجاً منتہا کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو آسمان و زمین کو جب اللہ وجود میں لائے تو 6 ادوار میں موجودہ شکل تک ان کو پہنچایا ہے۔ اسی طریقے پر سورہ ابراہیم کے پہلے رکوع میں لفظ آیا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو اللہ کے واقعات کے ذریعے سے نصیحت کیجیے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ ایام اللہ وہ دن کہلاتے ہیں جن میں اطاعت شعار بندوں پر اللہ نے انعام فرمایا اور نافرمانوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ جیسے بنی اسرائیل کو دریا سے پار لگایا اور فرعون کو ڈبو کر کے ختم کیا، یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ ایسے جو ماضی کے واقعات گزرے ہیں ان واقعات کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ معلوم ہوا کہ یوم کے جو معنی ہمارے ذہنوں میں ہیں وہی معنی نہیں ہے۔ یوم کا لفظ مطلق زمانہ بلکہ مطلق نہیں ہے، لمبا زمانہ، اس کے لیے بھی یوم کا لفظ آتا ہے۔ بس اب سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، اس کے بعد مکہ والوں کے ساتھ جو مسلسل جنگیں لڑائیاں ہوئی جن میں اللہ نے مومنین کا، مسلمانوں کا سر اونچا کیا اور کافروں کی مکھی تیل میں گری، جن کو ہم غزوات کہتے ہیں اور جلد ثانی غزوات سے شروع ہوتی، یہ ایام ہیں، ایام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے زمانے کے اہم واقعات، مگر اہم واقعات نہیں، حضور کے زمانے کی یہ جنگیں ہیں، انہیں کو ایام اللہ کہا۔ اہم واقعات تو اور بھی، خود ہجرت اہم واقعات، لیکن نہیں، اہم واقعات ترجمہ تو ایام اللہ کا یہی ہے۔ اہم واقعات، جن اہم واقعات میں مومنین کو سرخ روئی حاصل ہوئی اور کفار کی مکھی تیل میں گری، وہ اہم واقعات، وہ یہی مغازی۔ تو فرمایا کہ اس کتاب میں، یہ کتاب جامع ہے، دین کے سارے ابواب کی حدیثیں اس کتاب میں ہیں، اور مرفوع حدیثیں ہیں، مسند ہے، اور صحیح سندیں ہیں، اور مختصر ہے۔ اور کیا ہے اس میں؟ حضور سے تعلق رکھنے والی ساری باتیں، خاص طور پر حضور کی سنتیں ہیں اور حضور کی جنگوں کے حالات۔ یہ کتاب کا نام ہے، اس پورے نام کو سمجھو گے تو کتاب کی پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔